فاتحہ. بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. صلوات بھیج دیں محمد. معزز سامعین گرامی عزیز، آپ حضرات سے نہایت ہی خلوص کے ساتھ التماس کی جاتی ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ہدیہ فرما دے بی بی نسیم فاطمہ بنت سید اصغر حسین زیدی اور ظہیر الحسن زیدی صاحب کی روح کے لیے. ساتھ میں گزارش ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی ہے. آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور میں مندرجہ ذیل مرحومین کے نام نامی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. آپ حضرات ان کو شامل فاتحہ کر لیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید فیض الحسن زیدی، سید صغیر الحسن زیدی، سید کوثر عباس، علی مظہر، سید کاظم احسن، سید ثاقب حسین، ہاجرہ خاتون، سریہ جبین، شکیلہ مظہر، صفیہ بیگم، رضیہ طاہر اور طاہر علی کی روح کے لیے ایصال ثواب. علیہ الصلوات. معزز واجب الاحترام اور قابل قدر سامعین، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ایک موضوع ہے جو مسلسل ہے. آپ حضرات کی خدمت میں نے روز اول نظام صادقین اور قیام عدل کے موضوع پر گفتگو شروع کی، جس میں پہلی مجلس میں نے آیہ مبارکہ کے ترجمے اور
وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو آیہ مبارکہ کے ترجمے اور اس کے ابتدائی ٹکڑے کے حقوق تھے، اور اس کے بعد کل تعارف صادقین اور ضرورت صادقین پر تھوڑی دیر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان سلسلہ عدل سے ہوگی۔ اللہ عادل ہے، وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں نفاذ عدل ہو، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو میں آپ کو عدل سمجھا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں وہ یہ اسلامی عدل ہے، دنیاوی عدل نہیں ہے۔ دنیا میں جو عدل ہے نا وہ اصل میں عدل نہیں ہے، انصاف ہے۔ انصاف الگ ہے، عدل الگ ہے۔ ذرا توجہ دیجیے گا، وہ منصف کہلاتے ہیں، لیکن ان عرف عام میں وہی اب وہ عدلیہ 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 اور عدالت 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 وہ ہو گئی۔ لیکن صحیح معنوں میں عدالت الگ ہے، انصاف الگ ہے۔ مثلا مجلس ختم ہوئی، انہوں نے کہا حضرت یاور صاحب یہ لیجئے، یہ ایک ایک کھانے کی کوئی چیز تبرک کے طور پر مومنین کو بانٹ دیجئے ایک ایک۔ تو اب کسی کو 2 دینا خلاف عدل ہے، کسی کو آدھا دینا خلاف عدل ہے، اس لیے کہ دینے والے واقف نے بتایا ایک ایک دیجئے گا، تو سب کو برابر سے ایک ایک دینا یہ انصاف ہے، اور ہر آدمی کو ضرورت کے مطابق دینا عدل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آپ سمجھ گئے؟ اور کیا نہیں ہے عدل میں، اور اس میں عدل کے اندر تقاضے چاہیے۔ اسی لیے انصاف ہر آدمی کر سکتا ہے، عدل یا اللہ کرے گا یا معصوم کرے گا۔ اس لیے کہ آپ کی طلب کو جاننا انسانی بس میں نہیں ہے۔ بھوک کے مطابق دینا، ہم کو کیا معلوم ہم کس حد تک بھوکے ہیں، کتنا کھا کے آئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو پتا ہے میں بھوکا ہوں، کھا کے آیا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا۔ تو ہم جب بھی کریں گے انصاف کریں گے، وہاں جہاں جہاں اپنے ذات پر ہو وہ عدل کی باتیں نہیں ہوگی، وہ انصاف کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں عدل وہ ہے جو ضرورت اور تقاضے کے مطابق دی جائے، وہ یا اللہ کرے گا یا معصوم کریں گے، غیر معصوم عدل کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر، ان پر نازل کیا کتاب اور میزان، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کے درمیان جسٹس عدل قائم ہو۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہیں، آپ حضرات کے حافظے میں بہت مجلسیں بھی ہیں اور بہت مجلسیں سنتے بھی ہیں، اور الحمدللہ بہت مجلسوں میں شرکت بھی ہے۔ کوئی دور آپ نے دیکھا جو دور عدل ہو؟ آپ کے حافظے میں ہے کوئی؟ اچھا، میں اور ذہن سے آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اگر تھوڑی زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے کھسک جائیے، بہت دیر سے جو بیٹھے ہیں نا آپ، ذرا سا حرکت ہو جائے گی تو اس میں برکت ہو جائے گی۔ ذرا سا نعرہ صلوات، ذرا توجہ کا طالب ہوں۔ عدل نہیں، یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے یہ سوئیں گے نہیں، ہے ان کی گارنٹی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہو کے ختم ہو گیا۔ کوئی صاحب ہے اس مجلس میں جو بتا دیں کہ ہم نے کسی دور کو دور عدل دیکھا ہو؟ کھلی بات کر رہا ہوں، اس میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ دور آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک کوئی دور عدل نہیں دیکھا۔ امام اول سے لے کے 11ویں امام تک کا دور آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی دور عدل
نہیں رہا. خلیفہ اول سے لے کے دیکھیں 4 راشد خلیفہ ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں. تو میں راشد کی بات کر رہا ہوں، غیر راشد کی بات نہیں کر رہا. جب ان کو راشد بنایا گیا ہے تو اب ظاہر سے ان سے تقاضے ہوں گے. تو 4 راشد خلیفہ ہیں. تو یہ 4 دور ان کے گزرے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں دور عدل رہا ہو، نہیں کہہ سکتے. ہاں اس میں ایک شخصیت ہے جس کے نام کے ساتھ عدل کا حصہ جوڑا گیا، مگر وہ بیچارے بہت کوشش کرتے رہے. یہ جس حد تک بھی کیا ہو عدل کا قیام نہ کر سکے. انہی خلفائے راشدین میں ایک آخری نام ہے مولا علی کا. ان کے لیے علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ. علی ابن ابی طالب کا قتل ہی اس لیے ہوا کہ وہ عدل میں کمپرمائز نہیں کرتے تھے. چلیے اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ عدل میں کوششیں ہوتی رہی، 100% عدل نہیں ہوا. قرآن کہہ رہا ہم نے رسولوں کو بھیجا قیام عدل کے لیے. پریکٹیکلی تجربہ یہ ہے کہ ابھی تک دور عدل گزرا نہیں. کوئی عصر، کوئی معاشرہ، کوئی زمانہ، کوئی سوسائٹی، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی قصبہ، کوئی شہر جہاں 100% عدل دیکھے ہوں، نہیں دیکھا. بھیجا رسولوں کو قیام عدل کے لیے. سورہ والنجم میں سرکار دو عالم پر ختم نبوت کی مہر لگا دی ہو گئی. اب ایک باب روشن کر دیا جس باب کا نام ہے امامت، اور اس کے بعد شریعت پر بھی روک لگا دی. الیوم اکملت لکم دینکم، ختم ہو گئی بات. تو اب جو بھی کچھ ہونا ہے انہی میں ہوگا. قیام عدل کرے گا کون؟ چلیے کم سے کم اتنا تو پتا چلا کہ قرآن مجید کی 6666 آیت میں ایک آیت ہے ایسی جس پر عمل نہیں ہوا. غور سے آپ ہمیں بھی دیکھ لیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. کہنے گا دیکھیے اسد یاور صاحب آپ تیسری مجلس میں عقیدہ نہ خراب کیجئے. اچھا عقیدہ نہ خراب کروں تو بتا دیجئے. کہنے قیام عدل کیوں نہیں ہوگا، یا بتا دیجئے کب ہوا. کہنے نہیں ہوا نہیں، مگر ایک نہ ایک دن جب تک صبح قیامت تک دنیا باقی ہے قیام عدل ہوگا. کرے گا کون؟ نبی تو ہے نہیں، رسول تو ہے نہیں. عدل کا قیام غیر معصوم کے بس میں نہیں ہے. کرے گا کون؟ کہنے لگے ہاں وہ مسئلہ اللہ کسی نہ کسی کو پیدا کرے گا. یہی تو مان لیجئے، آپ کہہ رہے پیدا کرے گا، ہم کہہ رہے ہیں پیدا کر چکا. پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اور وہ ہے جانشین مصطفیٰ کی آخری کڑی، اولاد فاطمہ کا اختتام. ہمارا اور آپ کا آخری امام حضرت ولی عصر امام حجت القائم علیہ السلام. ہونے گا بھائی توجہ سے، میں پورے اپنے سبجیکٹ کا ایک حصہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. مگر اب ہمارے یہاں تو ہو گیا کہ امام کریں گے تو ہم کو تو زحمت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم ایک ہے وہ کر دے گا. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چونکہ ہمارا سبجیکٹ وہ نہیں ہے، ورنہ میں بتاؤں آخری امام کے سلسلے سے قریب قریب پوری دنیا یقین کرتی ہے کہ کوئی آئے گا. کچھ دن پہلے ایک سب سے مشہور ایک فرقہ ہے جن کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، ان کو عرف عام میں کہا جاتا ہے وہابی. ان کا اصلی نام ہے سلفی. جی یہ سعودیہ سے نکلے ہیں. اصل میں وہ امام احمد ابن حنبل نہیں، امام مالک بن انس کے جو ماننے والے ہیں وہ مالکی، وہ زیادہ تر سلفی ہوتے ہیں. اصل میں ان کا نام سلفی ہے. ہندوستان اور
پاکستان کے سلفیوں کے سب سے بڑے امام وہ چاندنی چوک دلی میں رہتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت مولانا علی اصغر امام مہدی. حضرت مولانا علی اصغر امام مہدی سلفی. ان سے انٹرویو میں ایک شیعہ نوجوان نے پوچھا کہ آپ کے نام میں تو ہمارے آخری امام کا پورا جز ملا ہوا ہے, تو آپ کے یہاں مہدی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں سمجھتے, عقیدے کے اعتبار سے ہم بھی انتظار مہدی میں ہیں. عقیدے کے اعتبار سے ہم بھی ہیں. اب وہ بات الگ ہے کہ کوئی کہتا ہے پیدا ہوں گے, کوئی کہتا ہے پیدا ہو چکے. اب وہ بحث الگ ہے. ایک جو نہیں جانتے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, یہ تو میں جاننے والوں کی فہرست پڑھ رہا ہوں, اور جو جانتے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ فرق یہ ہے کہ کچھ انتظار میں ہے, ذرا دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, دیکھیں گے کیا ہوگا, اور کچھ انتظار میں ہے کہ مولا آ جائیے, پریشان ہوں ان لوگوں سے. اور جس کے لیے کسی شاعر کا شعر ہے کہ اس وقت کا علاج فقط ذوالفقار ہے. اس وقت کا علاج فقط ذوالفقار ہے. چونکہ آج کا ہمارا بیان اتنا وہ اہم ہے کہ میں اس میں ذرا شعر نہیں پڑھ سکتا, وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا اور منزل ہماری بہت آگے ہے. 2-2.5 گھنٹہ آج ایسے بھی پڑھنا چاہیے ہے, اس لیے کہ سیٹرڈے نائٹ ہے اور ویکینڈ کی یہاں بڑی اہمیت ہے. ابھی گزشتہ برس لاس اینجلس میں ایک مرد مومن کا انتقال ہو گیا منڈے کو, پیر کے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے جنازے میں ہم بھی گئے, سب گئے, بہت سے لوگ گئے تھے. اور وہ لڑکے باہر بات کر رہے ہیں کیا غلطی ہوئی, مرنا ہی تھا تو ویکینڈ میں کیوں نہیں مرے. تب اس دن مجھے کچھ سکون ہوا کہ خالی امریکہ میں مولانا ویکینڈ پہ نہیں بلائے جاتے, ملک الموت بھی بلائے جاتے ہیں ویکینڈ پہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. بہرحال ہمارے زمانے کے امام ہر مجلس میں آتے ہیں, اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے امام حاضر ہوتے ہیں. خود امام نے فرمایا میرے چاہنے والوں, اگر میں تم سے ایک ساتھ کے لیے منہ موڑ لوں تو حادثات زمانہ تمہیں پیس ڈالیں گے. ہٹ جائے اگر امام زمان درمیان سے, لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. سب امام کی نظر ہے پوری طور پر. ہم بہت کہتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت اور کفر کی موت ہے. میں کسی کا امتحان تو نہیں لے رہا, ہمارے یوتھ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کو جانیں. تو اس کے لیے ایک مجلس آپ دے دیجئے جو ہم بتائیں ذرا بچوں کو کہ ہمارے امام ہیں کیا اور ان کا پورا سلسلہ کیا ہے. جو ہمارے امام ہیں ہم ان سلسلے میں, ہمارے سب امام ہمارا یہ ابھی حیات سے ہیں اور ان کی امامت کا سلسلہ ابھی باقی ہے. اس لیے کہ جب ظہور کریں گے, اسی لیے ہم کو بڑا اطمینان ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی لوگ ہم کو قیامت سے ڈراتے ہیں تو ہم اطمینان سے سو جاتے ہیں, ہماری نیند نہیں اڑتی, اس لیے کہ ہم کو اعتماد ہے ابھی قیامت نہیں آئے گی. یہ تو بات سمجھ لیجیے. جو لوگ ڈراتے ہیں نا پتہ نہیں کل قیامت ہو جائے, جھوٹ کی باتیں, کل نہیں آئیں گی. ہم گارنٹی لیتے ہیں نہیں آئے گی, اس لیے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. ہمارے یہاں پہلے امامت آنے والی ہے, بعد میں قیامت آنے والی ہے. کم سے کم جی. اور اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو حضور فرماتے ہیں میرے حجت کی ظہور یقینی ہے, اور وہ ایک دن اللہ اتنا طولانی کر دے گا کہ کم سے کم 70 برس کے برابر. اس لیے کہ قاتلان حسین مارے جائیں گے, دشمنان اعظم مارے جائیں گے, منکرین ولایت مارے جائیں گے, کچھ اپنے بھی مارے جائیں گے, کچھ پرائے بھی مارے جائیں گے. یہ جو پردہ نشین چھپ کے آ گئے ہیں, یہ منافقت بہت خطرناک ہے. قرآن نے بھی ان کو کہہ کے ڈانٹا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق تو جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے. تو یہ جو ہم جلیس آ گئے ہیں, ہم نہیں پہچانتے, امام ان کو بھی پہچانتے.
اور یہ لوگ جو ممبر کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم نہیں پہچانتے، ان کو امام پہچانتے ہیں۔ جو فرش ازا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم نہیں پہچانتے، ان کو امام پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے اور امام کا علم محیط ہے۔ اور کیا آپ نے، مگر میں اور ادھر ادھر تو ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ منزل ہمارے لیے چھوٹ جائے گی۔ امام عصر قیام عدل کریں گے، کیوں کریں گے؟ آدم نے کیوں نہیں کیا؟ نوح نے کیوں نہیں کیا؟ موسیٰ و عیسیٰ نے کیوں نہیں کیا؟ حضور نے کیوں نہیں کیا؟ مولا علی نے کیوں نہیں کیا؟ ہے ایک سوال۔ اچھا، اب ایک جواب ہے، ان کو موقع نہیں ملا، یہ جاہلانہ جواب ہے۔ اس لیے کہ معصوم امام کے لیے لفظ موقع استعمال کرنا عین جہالت ہے۔ بھائیو، خاص طور سے میں بزرگوں سے تو ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن بچوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کبھی دل میں نہ سوچنا کہ چوتھے امام کو موقع نہیں ملا تھا، پانچویں کو مل گیا اور چھٹے کو موقع مل گیا تو شریعت جعفریہ کہلائی۔ موقع ہوگا یہ سب کہہ کے اپنے ایمان کو نہ بگاڑیے، اس لیے کہ جو منصوص من اللہ امامت لے کے آتا ہے وہ موقع دیکھ کے کام نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہی موقع ہے۔ ورنہ ذرا استعمال عقل تو کیجئے، اگر موقع ملے اور کام کرے تو بہت سارا کام سمجھیے کہ موقع نہیں ملا وہ کیے چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، جو کرے وہی موقع ہے۔ خیبر کی لڑائی میں وہ کچھ لوگ جا رہے تھے اور مرحب کا دو چھوٹا بھائی حارث اور انتر، میں خیبر نہیں پڑھا ہوں، ڈریے گا نہیں، انتر اور حارث دو چھوٹا بھائی، وہ خیبر کا جو دروازہ تھا جو اس کے اوپر جھروکے تھے وہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہ جو دروازہ تھا وہ گیٹ کم بریج تھا، وہ خندق پر آ کے دروازہ گر جاتا تھا، اس کے اوپر ایک ماہر علم فلکیات، نجومیوں کو بڑا دور تھا عرب میں، آپ وہ جانتے ہیں، تو وہ بیٹھا ہوتا تھا اور جب کوئی آتا تھا مسلمانوں کے کیمپ سے علم لے کر تو یہ جو نجومی تھا نا وہ آنے والے کی فیس ریڈنگ کر کے کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا تھا کہ اس کا کون پہلو ویک ہے، اس پر حملہ کرو، تو یہ حملہ کرتے تھے، یہ ہوتا تھا خیبر میں۔ تو ادھر سے آئے اور وہ علم لے کے بڑھے شیر کی طرح، اور اس نے بتایا کہ ایک جھڑپ کا ہے یہ بس خالی، تو بازی لوگوں کے لیے تو مرحب اٹھا بھی نہیں، خالی نام لیا گیا۔ اب وہ بیچارے آتے تھے بڑی تیزی میں، جاتے بھی بڑی تیزی میں تھے، بڑی عزت احترام سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ سب بزرگ تھے، تو محفوظ مقام پر بیچارے تشریف لے جاتے تھے، چلے جاتے تھے، ہو گیا غصہ۔ اب اس کے بعد جو بھی ہونا تھا ہوا، وہ 39 دن تک ساری ہسٹری آپ کو معلوم ہے۔ اب ایک دن رسول اللہ نے کہا علم اب کل میں دوں گا۔ اب وہ صبح ہوئی اور وہ تو سب کو اطمینان تھا کہ علم یہاں پر، علی کو تو ملنا نہیں، اس لیے کہ علی ہے ہی نہیں یہاں، لیکن اب صبح ہی صبح علی بھی وارد ہو گئے۔ جب رسول اللہ میدان میں آئے علم لے کے، انہوں نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ وہ تو مدینہ میں ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے سانس کھینچ کے کہا دو روایتیں مدینے میں تھے، ایک روایت ہے کیمپ میں تھے اور آنکھ دکھ رہا تھا، جو بھی روایت ہو، کہ وہ علی تو ہے نہیں، تو کیا کریں؟ وہیں پہ اترا حدیث قدسی کا ٹکڑا، ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ وہ صاحب اگر مجلس میں بیٹھے ہیں جنہوں نے کہا تھا کل ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی سن لے، بغیر بلائے نقطہ آ گیا۔ میں کہوں یا رسول اللہ سورہ حمد آپ نہیں پڑھتے؟ سورہ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا اللہ آج کیجول لیو پر چلا گیا ہے؟ یہ اللہ کے ہوتے ہوئے بزرگان ملت آپ سے آپ کی سرپرستی چاہیے۔ ایک جملہ، یہ کون کہہ رہا ہے پکارو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے؟ وہ ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کے نقل و حرکت بنائیں گی شریعت۔ پروردگارہ آج تو کیجول لیو پر چلا گیا ہے، تیرے ہوتے ہوئے علی کیوں پکارے جائیں؟ کب پکارے نہیں جائیں، محمد سے پکاروا رہا ہوں کہ مصیبت میں تم پکارو تو بدعت نہ رہے، سنت کہلائے۔
رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں علم دیا. اب میں کیا بتاؤں, خدا کی قسم کچھ جملے آ کے بھی زبان سے وہ نہیں چاہتے کہ ضبط نہیں ہوتا کہ روک لوں. پوری دنیا ہم لوگ گھومتے ہیں, کس خلوص سے محمد عربی نے علم علی کو دیا ہمیں نہیں معلوم, اور کس خلوص سے علی نے علم لیا کہ پوری دنیا چلے جائیے علم اٹھانے والے آج علی ہی والے ہیں. اور مسلمانوں نے بھی اگر بہت کوشش کر کے نام دیا بھی تو جھنڈا تک تو آئے, علم نہ کہہ سکے. اور اب کس کا جھنڈا یہ نہ کہلوائیے, اچھا رہے گا. علم لے کے علی چلے. اب جب علی چلے تو ایک معمولی سا گھوڑا علی چلے. اب انتر نے حارث کو دیکھا, حارث نے انتر کو دیکھا, ان دونوں نے مل کر نجومی کو دیکھا, جلدی بتا اس کا پہلو کون سا کمزور ہے. تو اس نے کہا ذرا قریب آنے دے, اس لیے کہ اس کے چہرے پر تو نگاہ نہیں ٹھہر رہی ہے. اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب, اتنا یہ کہ دروازے کے قریب آ گئے. اب ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں ڈھال ہے, اور ایک ہاتھ سے خیبر نوچنی ہے. تو علی کو چاہیے ہے کہ علم کہیں رکھے. تو علی نے علم کو وہیں پر ایک پتھر کا بڑا سا چٹان, ایک ٹکڑا تھا, یوں کر کے نصب کر دیا پتھر. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا کہ ارے قیامت ہے, یہ تو پتھر پہ علم گاڑ لے گا. تو نجومی نے کہا گھبراؤ مت, یہ فلاں ستارہ جب اس برج میں آتا ہے تو دنیا کی ہر شے اپنا وزن چھوڑ کے موم بن جاتی ہے. یہ تو کوئی بچہ بھی علم گاڑ سکتا تھا پتھر میں, یہ آنے والے جوان کا کمال نہیں ہے, ستارے کا کمال. علی نے یہ سن لیا, یوں کر کے علم پھر اکھاڑ لیا, دوسری جگہ نصب کر دیا. کہ لے اب کیا ہے, کہ لے کہ نہیں ستارہ تو پھر اس برج میں آ گیا. تو علی نے پھر اکھاڑ لیا. کہ لے اب, کہ لے ستارہ ہٹ گیا, علی نے پھر نصب کر دیا. 7 مرتبہ میرے مولا نے علم اکھاڑا ہے, نصب کیا ہے. اب اس کے بعد اب کیا ہوا, کہ لے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ جو تم نے دیے تھے ایڈوانس یہ لے لو, میں چلا. پہلے کیا مطلب, کہ لے اب اپنے اوپر فاتحہ پڑھ لو. اس لیے کہ کل تک علم لے کے بھاگنے والا آتا تھا, آج علم گاڑنے والا آیا ہے. پہلے تو ابھی کہہ رہا تھا کہ ستارہ اس برج میں آ گیا, کہ اب سمجھ گیا یہ جوان جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا, یہ ستارے کا کمال نہیں ہے, یہ یہاں بیٹھ کے ستارے چلا رہا ہے. وہ جس کے قبضہ قدرت میں گردش لیل و نہار ہو, اس کے لیے یہ کہنا کہ موقع نہیں ملا. یہاں بیٹھ کے ستارے چلا رہا ہے, چاند ستارے سورج زمین و زمان بناتے ہیں. اب یہاں پر خطابت کا ایک جملہ ہے, نجومی اپنی کتاب پھینک دے, یہ علی ہے, یہ معصوم ہے, یہ امام اول ہے. ستارہ علی کا پابند ہوگا, علی ستاروں کا پابند نہیں ہوگا. سنیے آپ, اس کے بعد امام زمانہ کو موقع ملے گا قیام عدل کریں گے. یہ لفظ واپس لیجئے, اللہ نے منتخب ہی کیا ہے کہ یہ کرسی عدل پر بیٹھے. کیوں, میں تو سنا رہا ہوں, لیکن پہلے ایک سوال, اس لیے کہ مجلس آن لائن جا رہی ہے, سب لوگ سن رہے ہیں, اپنے بھی سنے غیر بھی سنے. اور ہماری مجلس تو ایسی ہوتی نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں. ناراض کرنے کے لیے میں کسی کو پڑھتا نہیں ہوں. ہاں البتہ دعوت یہ دیتا ہوں, اس لیے کہ اگر نہ بتاؤں کہ کشتی نجات کون ہے تو بیچارے بھٹک جائیں گے, اس لیے ذرا بتا بھی دیتا ہوں بیچ بیچ میں. ہمارا فریضہ بھی ہے, اس لیے اگر ہم نہ بتائیں صحیح اور غلط تو قوم کو راستہ کون دکھائے گا, ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ کاغذ کے پھول میں خوشبو نہیں نکلا کرتی, تو یہ بیچ بیچ میں بتا دیتے ہیں. اسی بیچ بیچ میں بتا کے انداز پر کچھ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے خلاف پڑھا گیا ہو. یہ آپ کے خلاف نہیں پڑھا گیا, آپ نے عادت بنا لی ہے, خلاف نہیں پڑھا کرتا. اس لیے کہ
ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ہم دوسروں کے فائل اوپن کریں؟ ہمارے مولا کے اتنے فضائل ہیں کہ زندگی کم پڑ جائے گی، فضائل مکمل نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ لڑے تھے کہ نہیں آپ تو پڑھتے ہیں ہمارے خلاف۔ میں نے کہا بھائی اگر پڑھ دوں جتنا جانتا ہوں کلیجہ پھٹ جائے گا تمہارا۔ یہ کرم سمجھو کہ ادھر نہیں جاتا، یہ ہمارا کرم نہیں ہے، یہ فضائل علی کے سمندر کا کمال ہے کہ ادھر جانے نہیں دیتا۔ اب ایک سوال ایک ذہن ہے، پوری دنیا میں مجلس لائیو جا رہی ہے، لوگ جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنیں غور سے کہ ایک سوال یہاں پر ذرا سا تضاد معلوم ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی رسولوں کو بھیجا قیام عدل کے لیے، اور آپ دلیل دے رہے ہیں امام زمانہ کریں گے، تو آپ تو اپنے مطلب کی بات لے آئے نا۔ تو میں ذرا تاریخ کی روشنی میں یہ بتا دوں کہ امامت کے خدمات رسالت کے خدمات بن سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر یہ پروف کر دوں تو مجلس آگے بڑھے گی، ہے نا؟ بھائی توجہ کا طالب ہوں، اللہ نے وہ کون سی فضیلت ہے جو اپنے حبیب کو نہ دی؟ کائنات کی ہر فضیلت نثار ہے ذات محمد مصطفیٰ پر، ہر طرح کی فضیلت۔ ایک فضیلت شہادت چھوڑ کر، اس لیے کہ شہادت رسول اللہ کو نہیں ملی۔ میں عام بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ شہادت کے قائل ہیں، میں قائل نہیں ہوں بالذات۔ اب وہ کیوں نہیں ہوں وہ جاننے دیجئے، اگر چاہیے تو ایک اشارے دے دوں آپ کو۔ رسول اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ کو جو پہنچانا ہے پہنچائیے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو ایک آیت کا ٹکڑا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو اگر قتل محمد کے قائل ہوئے تو اس آیت پر اعتماد گیا۔ تو یہ ہمارے یہاں نہیں، علماء کے درمیان بحث رہی کہ اللہ نے ساری فضیلتیں تو دی، ایک فضیلت شہادت۔ بھائی آپ آزاد جگہ میں ہیں، ایک بہت بڑی علمی شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اس بحث کو روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ غلط بات، اللہ کو مقصود یہ تھا کہ وہ یہ فضیلت بھی محمد کو دے، لیکن اس نے نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ دیا، اس لیے کہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم نہیں ہوتی۔ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک چھپی ہوئی ایک کھلی ہوئی۔ ایک کو کہتے ہیں شہادت سری، ایک کو کہتے ہیں شہادت جہری۔ سری مطلب جو چیز پوشیدہ ہو، چھپی بھی ہو، چھپا کے کی جائے، اس کو سری کہتے ہیں، جس کے لیے بڑا آفاقی شعر علامہ اقبال نے کہا تھا روضہ امام حسین کی طرف مخاطب ہو کے، بہت مشہور شعر ہے علامہ سر محمد اقبال کا، جو انہوں نے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہی تھی کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر، یہ سر تو سری سلسلے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے بزرگوں نے اور وہاں کتابوں میں وہ ہے، وہ اقبال کے مدح علی کے اور مدح مولا کے شعر اب ممبر سے پڑھے جائیں، اس لیے کہ بعضی لوگ پری پلان اقبال سے منسوب چھوڑ رہے ہیں کہ اقبال کا شعر نہیں تھا، وہ یہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آئینے میں اقبال کو دیکھ رہے ہیں، اچھا کام ہم نہیں کر سکتے تو وہ کیسے کریں گے، ہے نا؟ اپنے آئینے میں لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سری پوشیدہ، جہری اعلان، بچوں کو میں سمجھا کے پڑھ رہا ہوں۔ نماز صبح جہری نماز ہے، زور سے پڑھیے آپ۔ نماز ظہرین سری نماز ہے، خاموشی سے پڑھیے، سمجھ گئے؟
اب اس میں سری نماز میں خاموشی میں آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے آواز آپ نکالیں بس. یہ سری اور جہری. فرماتے ہیں جہری شہادت سری شہادت چونکہ یہ دونوں شہادت مل کے عظمت شہادت ہوتی ہے اور اللہ کو مقصود تھا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی انہوں نے اسی رعایت سے جو کتاب لکھی اس کا نام ہی رکھا سر الشہادتین. اور وہ ہر جگہ عام ہے, ہم سمجھتے ہیں یہاں بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگی, اور اگر نہ ہو تو اگر امریکہ میں منگانا چاہیں تو وہ شکاگو میں ڈیوان ایونیو پر ایک وہ ہے کتاب کی دکان ہے جہاں ہندوستان پاکستان کی کتابیں ملتی ہیں, وہاں میں نے دیکھی تھی کتاب, کچھ کتابیں خریدنے گیا تھا, وہاں اردو ٹرانسلیشن میں یہ کتاب ہے, پتلی سی کتاب ہے, پڑھیے کبھی موقع ملے, سر الشہادتین. وہ لکھتے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو شہادت نہیں ملی, چونکہ اللہ نے دونوں شہادت محمد عربی کو دی, اسی لیے اللہ نے محمد کو دو فرزند دیے, ایک کا نام ہے حسن, ایک کا نام ہے حسین. شاہ عبد العزیز کے جملے پڑھ رہا ہوں. فرماتے حسنین کریمین کی شہادت اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے, اور ان دو فرزند میں ایک کو ملی شہادت جہری, ایک کو ملی شہادت سری. چھپا کے ظاہر دیا حسن کو, یہ شہادت سری. اعلان میدان میں حسین مارے گئے, یہ شہادت جہری. کہتے ہیں کہ یہ شہادت حسن اور حسین اصل میں شہادت سری و جہری محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے. پوری دنیا کے دھڑکتے ہوئے دل پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک اطمینان دے دیا کہ حسن اور حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے. ہم بھی قائل ہو گئے, پوری دنیا قائل ہو گئی, اور ہماری مجلس کو نقطہ مل گیا. ہم کیا کہہ رہے تھے 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں قیام عدل کسی نے نہیں کیا, امام زمانہ کریں گے. ہم کو تو نقطہ مل گیا. اب اگر آپ جگ کے سنیں یا اٹھ کے سنیں یا جاگ کے سنیں, یہ تو آپ کا مقدر, یہ ہمارا فیصلہ. شاہ عبد العزیز نے ہمیں ایک طریقہ تو بتا دیا, جب دوسرے امام کی شہادت محمد کی شہادت بن گئی, تیسرے امام کی شہادت محمد کی شہادت کہلا گئی, تو 12ویں امام کا قیام عدل محمد کا قیام عدل کیوں نہیں کہلائے گا؟ کسی شاعر کا بڑا اچھا شعر بھی ہے, آخری محمد میں شان ہوں گی دونوں کی, گھر میں مصطفیٰ ہوگا رن میں مرتضیٰ ہوگا. دونوں کیفیت اس کو گھر میں مصطفیٰ ہوگا رن میں مرتضیٰ ہوگا. یہ تو جواب مکمل ہے کہ قیام عدل حضرت ولی اعظم قیام مصطفیٰ ہے, اس لیے کہ یہ 14 کے کام برابر ہے. اس میں انہوں نے کیوں کیا, وہ کہاں سے کریں گے, یہ وہ میں کچھ نہیں ہے. حضور نے یہاں تک اجازت دے دی ہے کہ اگر تمہیں ہمارے قول کا اطمینان ہو گئی ہے, ہمارا قول نام بھول گئے ہو, تو 14 میں سے جس کی طرف چاہو منسوب کر دو. اب اتنی بڑی چھوٹ, اعتماد ہو کہ قول معصوم, جس کی طرف منسوب کر دو, اس لیے کہ ہم ابتدا سے انتہا تک ایک ہیں, مشتقات میں فرق نہیں ہے. حسن کی شہادت, رسول اللہ کی شہادت, حسین کی شہادت. اب یہاں پر ایک جملہ خطابت کا جی چاہتا ہے کر لوں. شاہ صاحب بڑا اچھا جملہ آپ نے کہا, حسن کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت, کتاب بھی لکھ دی, پوری دنیا بھی قائل ہو گئی, ہم بھی قائل ہو گئے. ذرا ایک جملہ اور قلم کو جنبش دے کے بڑھا دیتے, ہم شیعوں کا کام چل جاتا. نہیں حضرات آپ حاضر نہیں ہوئے, کیا بڑھا دیتا. شاہ صاحب آپ نے لکھا حسن کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت مان گئے, حسین کی شہادت محمد کی شہادت مان گئے. ذرا قلم کو جنبش دے کے ایک جملہ بڑھا دیجئے, حسن کا قاتل مصطفیٰ کا قاتل. بڑھا دیجئے قدم, حسین کا قاتل مصطفیٰ کا قاتل. اور جب شاہ صاحب یہ جملہ لکھ دیتے تب ہم علماء سے پوچھتے کہ خطائے اجتہادی کے صندوق میں رکھ کے جنت کس کو بھیجا جا رہا ہے. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. غور کیا
سلام یا سرکار کسی نے عدل حضرت آدم سبحان اللہ زمین پہ تشریف لائے، ساتھ میں جناب حوا ہیں، شادی ہوئی جناب حوا اور جناب آدم کی، دو بیٹا پیدا ہوا حابیل اور قابیل۔ ایک ہی قدم کے بعد زمین پر 4 انسان، جس میں 2 ادھر کے 2 ادھر کے، زمین کی فریش آبادی اب 2 ہی ہے، حابیل اور قابیل۔ آدم اور حوا یہاں کے پروڈکٹ تو ہے نہیں، بس صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تو ادھر سے آئے ہیں، تو زمین کی کتنی آبادی ہے؟ 2، حابیل اور قابیل، ایک بھائی ظالم ایک بھائی عادل۔ دور آدم میں 50% ظلم 50% عدل۔ ایک بڑے نبی گزرے ہیں، صاحب شریعت ہیں، معصوم ہیں، اولو العزم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، اور بہت دن زندہ بھی۔ بھیا ذرا تھوڑی سی زحمت ہو رہی ہے، اگر آپ حضرت تھوڑا آگے چلے ہیں، مومنین کو زحمت ہو رہی ہے، ذرا ادھر بہت اچھی خاصی جگہ ہے۔ لیکن مومنین جب ابھی بھی آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے ہم کو بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ وہ اب سے 1 گھنٹہ جوڑیں گے، اور ہم نے آج موضوع ذرا طویل لے لیا ہے تو اطمینان سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آئندہ سال کی بات دیکھی جائے گی کیا ہوگا۔ بولے گا میرے بھائی، نوح علیہ السلام 950 برس تک نبوت کی ہے، 2500 برس زندہ رہے، بڑے نبی، راہ عدل میں بڑی قربانی دی، اندر بھی باہر بھی، باہر بھی لڑے، گھر میں بھی لڑے، گھر والی سے بھی لڑے۔ دیکھیے یہ وہ نبی ہے جس کے کرب کو آپ محسوس کیجئے، باہر کا شیر، اب میں کیا بولوں، نہیں بول سکتا، بڑے بڑے اس معاملات میں آ کے ہتھیار رکھ دیتے ہیں، سب سمجھ ہی گئے تو بولنے کی کیا ضرورت ہے، لگتا ہے سب چوٹ کھائے بیٹھے، کچھ درد آفاقی درد ہے، آفاقی ہوتی ہے، آپ گھبرائیے نہیں، ہم علماء کا گروپ اس میں زیادہ بدنام ہے، تو انکلوڈنگ آئی سیلف، ہم بھی اس میں ہیں، الگ نہ سمجھیے گا۔ جناب نوح نے راہ عدل میں اتنی زحمتیں مشقتیں اٹھائیں کہ دن بھر پتھر میں ڈوب جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن جب عذاب آیا تو اللہ نے کہا مومنین کو کشتی میں لے کے بیٹھ جاؤ۔ اب آپ تعداد گن لیجئے، آپ کشتی میں کتنے آئے، اتنے کم تھے کہ ایک بوٹ میں آ گئے، کشتی میں آ گئے۔ جناب ابراہیم بڑے نبی گزرے ہیں، بڑی قربانی دی انہوں نے، آگ تک میں پھینکا گیا ان کو، لیکن راہ عدل میں قربانی حضرت خلیل اللہ جاری رہی۔ لیکن جہاں جہاں خلیل کے خدمات رہے وہاں نمرود کی ابلیسیت بھی ساتھ رہی۔ وجود نمرود دلیل ظلم ہے عہد ابراہیم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، فرعون کے واقعات سے بھرا پڑا ہے قرآن۔ جناب موسیٰ نے قربانی تو دی راہ عدل میں، مگر فرعونیت بڑی شان تمکنت سے مسند ظلم پہ بیٹھا ہوا فرعونیت کر رہا تھا۔ جناب عیسیٰ بڑے نبی گزرے ہیں، ان کی بات کیا کروں بھائی، بیچارے تو خود ہی ظلم و ستم کا قوم نے نشانہ بنا دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ انہی کے بیچارے ماننے والے تھے، ایک عورت یہودا، اس نے پتہ بتا دیا کہ فلاں گھر میں ہے، وہاں لوگوں نے لے کے، اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا لیے گئے، سولی جو بھی ہوا وہ خود ظلم و ستم کا نشانہ بن گیا۔ اب آ گیا دور، میں کتنا جلدی لا رہا ہوں، اب ایک دور آ گیا جس دور کو کہتے ہیں صدر اول، پاک و پاکیزہ دور، بھولے بھالے، دھوئے دھائے، چھیلے چھالے، عشرہ مبشرہ کے لوگ، ایمان کا تاج ان کے سر پر، اسلام کا تاج ان کے سر پر، صحابیت کی پگڑی ان کے سر پر، کتنی بلندی۔ اب تو سب کے سب عادل ہو گئے،
23 سال کی خدمت محمد، توجہ کا تعلیم ہوں جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، 23 سال کی خدمت محمد مصطفیٰ کے بعد اب نبی بھی کوئی آنے والا نہیں، رسول بھی کوئی آنے والا نہیں، اب تو پوری دنیا عدل و انصاف سے چھلک گئی۔ صدر اول میں سب کے سب عادل ہو گئے۔ کوئی مورخ کے قلم میں دم ہو تو لکھے کہ صدر اول میں سب عادل ہو گئے تھے، لکھ نہیں سکتا۔ ہم انکار بعد میں کریں گے، قرآن پہلے کرے گا۔ اگر سب کے سب عادل ہو گئے ہوتے تو اتنا بڑا سورہ منافقون کس کے لیے اترا؟ میرے سرکار، مجھے ہسٹری آپ تک پہنچانی ہے مگر سلا کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، جگہ کے سنانا ہمارا معیار ہے۔ اب عہد رسالت میں کتنے عادل تھے، کتنے ظالم تھے، میں ایکوریٹ تو آپ کو گن کے نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں خطیب ہوں، میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں کاؤنٹ کر کے پرسن ٹو پرسن تو نہیں بتا سکتا۔ ہاں مگر میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ کو جاننا ہو کہ عہد رسالت میں خدمات محمد مصطفیٰ کے بعد صدر اول میں کتنے عادل تھے، کتنے ظالم تھے، تو گھر گھر جا کے مردم شماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کا کیمرہ موڑ کے جنازہ پیغمبر کی تعداد گن لو۔ جنازہ پیغمبر کی تعداد گن لو، پتہ چل جائے گا منافق کتنے تھے، مومن کتنے تھے، مومن کتنے تھے۔ نعرہ سلام۔ اب اس کے بعد دو دور ہے، 4 راشد خلیفہ ہوئے، میں نے آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک انیلائسس کیا۔ اب 4 خلیفہ، پہلے خلیفہ بستر پر طبعی موت ہوئی، نیچرل ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، دوسرے خلیفہ کا مرڈر ہوا، تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا، چوتھے خلیفہ کے سر پر مسجد کوفہ میں ضربت مار دی گئی۔ کیا انیلائسس تو نکل گیا؟ 4 راشد خلیفہ ہیں، ایک خلیفہ بستر پر مرے، 3 ظلم کا نشان نہ بنے، تو 4 میں 75% ظلم ہے، 25% عدل ہے۔ بھائی دیکھیے نا، میں سمجھا پایا کہ نہیں؟ ایک بستر میں مرے، 3 ظلم کا نشان نہ بنے، 75% تو ہوا نا ظلم۔ عہد علی میں آپ کو میں نے پہلے حدیث سنا دی کہ راہ عدل میں علی قربان ہو گئے، عدل کا قیام نہ ہو سکا۔ امام حسن کی شجاعت، امام حسین کی بہادری سے لے کر پورا سلسلہ، میں شیعہ ناشری ہوں، بحثیت خطیب ملت جعفریہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے امام نے بھی راہ عدل کے پورے خاکے تیار کیے، مگر کوئی زمانہ، کوئی عہد 100% عدل کا قائم نہ ہو سکا۔ نہ اس لیے ہو سکا کہ اللہ نے کرسی عدل پر بٹھالا ہی ہے امام مہدی آخر الزمان کو۔ کیوں؟ سنیے گا بھائی، پورا اپنے امام کا تعارف بھی میں کرا دوں بھائیوں کے لیے۔ کیوں؟ یہ کیوں کریں گے؟ یہ کیوں کریں گے؟ اوروں نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، ایک ذرا صلوات پڑھیے محمد میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، انڈیا کا، انڈیا تو ملک ہے مگر میں انڈیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی لڑائی اور کچھ اختلاف ہو جائے تو سیدھے سیدھے ہم لوگ نہیں لڑتے، ہم لوگوں کا ایک اپنا بزرگوں نے بنایا ہوا نظام ہے کہ پہلے 4 بزرگ بیٹھتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، اس کو ہمارے یہاں بہار کی زبان میں پنچایت بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ فیصلہ جو کر دیں گے، وہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں عمل کیا تو آپ کورٹ کچہری میں جائیں، جہنم میں جائیں۔ اب اس کے بعد کوئی عدالت، اس کا ہندی میں جو لفظوں کو توڑا جاتا ہے وہ سندھی وچھید کہلاتا ہے ہندی میں، اس کا ایک سندھی وچھید مجھے کسی نے بھیجا تھا، عدالت، آ سے آؤ، دا سے دعویٰ کرو، لا سے لڑو، تا سے تباہ ہو جاؤ، یہ عدالت۔ تو وہ بھی ہے۔ 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، 2 خاندان میں لڑائی ہو گئی،
دو انجمن میں لڑائی ہو گئی, دو گروپ میں لڑائی ہو گیا کچھ مسئلہ, 4 لوگ بیٹھے, انہوں نے کہا نہیں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, وہ ہم دیکھ لیں گے, ہم طے کر لیں گے. اب وہ 5-7 لوگ بیٹھے اور انہوں نے ایک نتیجہ نکال دیا, اسی کو پنچایت کہتے ہیں. ایک 2 بھائیوں کے درمیان جائیداد کا بٹوارا ہو رہا تھا, 6-7 لوگ بیٹھے تھے. میں باہر نکلا, میں نے کہا بھائی آپ کے سلسلے سے فیصلے کی بینچ بیٹھی ہوئی ہے, آپ یہاں اطمینان سے ہیں؟ کہنے مولانا اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا اس میں ایک آدمی میرا بھی ہے. اوہو, اس لیے آپ اطمینان کی سانس لیے ہوئے ہیں کہ ججمنٹ بینچ میں کوئی اپنا ہو. یہ انسان کی سائیکولوجی ہے. اگر منصف سے اپنا کوئی رشتہ ہے تو یقین ہوتا ہے انصاف کا گلا نہیں گھوٹا جائے گا. اللہ نے آدم سے لے کر موسیٰ, عیسیٰ اور سرکار دو عالم سے گزارتے ہوئے انصاف اور عدل کا معیار عنان عدل آخری امام کے حصے میں دی. امام کو موقع ملے گا نہیں, امام کو موقع دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ کائنات میں جتنی آبادی انسان کی ہے اس کا اکیلا نائب امام عصر ہے. جتنی آبادی بھی ہے, جس طرح کی آبادی ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو شجرہ سناؤں گا آپ کے امام کا. اب اتنی مجلس پڑھنے میں اتنا دیر لگایا, شجرہ میں کتنی دیر لگائیں؟ نہیں گھبرائیے نہیں, بہت دیر نہیں لگاؤں گا, اس لیے کہ ڈبل شجرہ ہے امام کا. سنگل ہوتا تو ذرا جلدی پڑھ لیتا, ڈبل اور گھبرا گئے آپ کہ ایک تو شجرہ اوپر سے ڈبل. دیکھیے آپ کا اور ہمارا شجرہ سنگل ہوتا ہے. کیوں سنگل ہوتا ہے اس کی وجہ بھی جان لیجئے. اس لیے کہ یہ نوری مخلوق ہے, ان کا شجرہ ڈبل ہے. وہ کیوں ہے وہ بھی سن لیجئے آپ, 1 منٹ میں یہ بھی سن لیجئے, ختم کر دوں. اس لیے کہ دیکھیے آپ کی شادی ہوئی, آپ کا بیاہ ہوا, ایک لڑکا ایک لڑکی ملے, نسل چلی. رضوی ہے تو رضوی نسل چلی, زیدی ہے تو زیدی چلے, مغل ہے تو مغل چلے, پٹھان ہے تو پٹھان چلے, مرزا ہے تو مرزا چلے, ہے نا, یہی چلتا ہے نسل. ایک نسل چلتی ہے. لیکن معصوم کی نسل قہری نہیں چلتی. ایک نکاح ہو تو ایک نسل چلتی ہے, ایک ہی آدمی کا ڈبل عقد ہو تو ڈبل نسل چلتی ہے. میں آپ کے ذہن سے اب بھی قریب نہ ہوا تو اور قریب ہو جاؤں. کبھی آپ نے ایسا بھی سنا ہے لڑکا ایک, لڑکی ایک, دولہا ایک, دلہن ایک, نکاح ڈبل؟ میں جب نکاح اسد یاور صاحب نے پڑھ دیا تو پڑھ دیا, ختم ہو گئی بات. وہ کہ نہیں جناب آگے ذرا ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ دیجیے. یہ دادا ابا کے 40ویں کا فاتحہ ہے کہ مولانا آتے جائیں گے فاتحہ دلواتے جاؤ. اب ایک صاحب آئے کہنے ارے قبلہ آپ بھی آ گئے, آپ بھی ذرا ایک مرتبہ نکاح پڑھ دیجیے. ایسا کبھی ہوا نہیں ہوتا. ڈبل نکاح کائنات عالم و آدم میں ایک مرتبہ ہوا, ایک ہی جوڑے کا ہوا. عرش پر اللہ نے, مسجد میں رسول اللہ نے. میرے محبوب ہماری بات سمجھ میں نہ آئی. ایک علی, ایک فاطمہ, لڑکا ایک, لڑکی ایک, دولہا ایک, دلہن ایک, جوڑا ایک, ڈبل نکاح. کیوں کہ ایک جوڑے سے ایک نسل چلتی ہے, علی اور فاطمہ سے دوہری نسل چلنی ہے, نسل خاص, نسل عام. لہذا عقد بھی ڈبل کراؤں گا, عقد خاص, عقد عام. عقد خاص جو عرش پر اللہ نے پڑھی, عقد عام جو مسجد میں رسول اللہ نے پڑھی. ہے لیجئے دونوں نسل اللہ نے چلا دی. نسل خاص جس میں معصوم امام ہے, جس کی آخری کڑی پردہ غیب میں ہے. نسل عام وہ سادات جو پوری دنیا میں پھیلے. یہ شجرہ ہے تو ڈبل. پوری انسانی آبادی کا وارث کون ہے؟ امام زمانہ. کیسے وہ سنیے آپ, سنیے گا میرے بھائی. اللہ نے اب آپ کے زمانے کے امام کا نوری نورانی شجرہ شروع ہوتا ہے. اونچی آواز میں صلوات پڑھ کے استقبال کیجیے. غور سے سنیے گا بھائی. اللہ نے اپنی قدرت سے معرفت توحید کے لیے ایک نور خلق کیا. نور کو 2 ٹکڑوں میں مار دیا.
پہلے ٹکڑے کو محمد کہا، دوسرے ٹکڑے کو علی کہا، سبحان اللہ. پھر ملا دیا. 12 حجابات سے اس کو گزارا. جب حجاب رفت سے اس نور کو گزار چکا تو اس نے پیشانی آدم میں منتقل کر دیا. پیشانی آدم سے منتقل ہوتا ہوا مختلف پاک اسلاب و ارحام سے گزارتا ہوا عبد مناف تک لایا. عبد مناف سے سنیے گا میرے بھائی، اس نور کو ہاشم تک پہنچایا. جناب ہاشم تک، اور جناب ہاشم سے اس نور کو پہنچایا صلب جناب عبد المطلب میں. نوجوان بھائیو ذرا غور سے سنیے گا، نور ایک تھا، دو ہوا، پھر ایک کیا، پھر مختلف اسلابوں سے گزارتا ہوا جناب عبد المطلب تک ایک لایا. عبد المطلب کے بعد پھر 2 ٹکڑے کر دیا نور کو. ایک نور کا امین بنایا عبداللہ کو، ایک نور کا امین بنایا ابو طالب کو. ایک نور نے مکے کو روشن کر دیا، ایک نور نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. چلیے یہ نور جو بکھرا تھا ایک ہی قدم کے بعد پھر مل گیا. نتیجہ نور مصطفیٰ فاطمہ، نتیجہ نور ابو طالب علی، ان دونوں کا رشتہ کر دیا. بکھرا ہوا نور پھر مل گیا. اب یہ نور جیسے ہی ملا تھا ایک قدم کے بعد پھر بکھر گیا. ایک نور کا امین حسن بنے، ایک نور کا امین حسین بنے. ذرا غور سے سنیے گا، میں شجرہ پڑھ رہا ہوں. نور ایک تھا، 2 ہوا، پھر ایک ہوا، پھر یہاں لائے، پھر یہاں عبداللہ اور ابو طالب میں 2 کیا، پھر اس کے بعد علی اور فاطمہ سے 1 کیا، پھر حسن حسین میں 2 کیا. اب اللہ نے کہا پھر 1 کروں گا، مگر اب 1 کرنے کا نرالا انداز لیا کہ اب ایسا 1 کروں گا کہ صبح قیامت تک بکھرنے نہ دوں گا. اللہ نے حسن کو بیٹی دی، نام رکھوایا فاطمہ. حسین کو دیا بیٹا، نام رکھوایا علی. 55 برس کے بعد علی اور فاطمہ اس گھر میں پھر سے جوان ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں، علی ابن الحسین، فاطمہ بنت حسن. اب ان دونوں کا جو عقد کیا، اب جو یہ نور ملا تو 5واں محمد بن کے آیا. اب محمد گیا علی آیا، علی گیا محمد آیا، محمد گیا علی آیا. یہ سلسلہ لاتے لاتے آخری امام کا نام محمد رکھ کے سلسلہ روک دیا. نور کا پہلا ٹکڑا بھی محمد سے رکھا تھا، آخری محمد پہ لا کے توجہ تو دیجیے. اب چاروں طرف جو کائنات میں، اس پورے گلوبل میں، پورے یونیورس میں جتنی آبادی ہے، سب کا کنیکشن رشتہ امام عصر سے. کیسے ہے وہ سنیے آپ. اللہ نے 4تھے آسمان پر ایک مٹی کا پتلا بنایا. 40 برس تک اس کو دھوپ میں سوکھنے کو رکھا. اس سے جو مٹی بچی اس سے ایک پتلا بنایا. جو بڑا پتلا تھا اس کا نام آدم رکھا، جو چھوٹا تھا اس کا نام حوا رکھا. ان دونوں کو جنت میں بھیجا. کچھ دن جنت میں رہے، پھر زمین پر بھیجا. زمین پر یہ دونوں آئے، 2 بیٹا پیدا ہوا، حابیل اور قابیل. ایک بھائی حابیل شہید ہو گئے، قابیل کو شیطان نے ہائی جیک کر لیا. بالکل صحیح روایت پڑھ رہا ہوں. قابیل کی کوئی تاریخ ہم نہیں دکھا سکتے، وہ شیطان نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، کچھ کر لیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جناب آدم کے بعد کوئی اولاد نہیں. پروردگارہ ہماری نسل کیسے چلے گی؟ جناب آدم نے دعا شروع کی. 550 برس کے بعد جناب آدم کی دعا قبول ہوئی. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے شیس. پھر ولادت ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے یافس. پروردگارہ ہماری نسل کیسے چلے گی؟ آواز قدرت آدم جیسے جیسے بتاتے جائیں ویسے ویسے کرتے جاؤ. تم خلق ہم نے کیا تو نسل ہم چلائیں گے، تم کو فکر کر رہے ہو. تم نے دونوں بیٹا ہی دیا. ہاں بیٹا تو دیا، مگر نسل ہم چلائیں گے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے. ہم آج ہی انسانیت کے وجود کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں نا. اب شیس اور یافس پل بھر کے جوان ہوئے تو ایک شب جمعہ میں نزلہ نام کی ایک حور کو خلق کیا اللہ نے. اب وہی کی آدم اپنے بڑے بیٹا شیس کا عقد نزلہ سے کر دو. یہ جو حوریں آئی ہیں خلق کر دیا.
ہو گئی شب جمعہ کو نکاح، جناب آدم نے پڑھ دیا. دوسرے شب جمعہ کو منزلہ نام کی ایک جن کو بھیجا. لہذا انسانوں میں دونوں خصلتیں آج بھی ہیں. حوروں والی نزاکت بھی ہے، مخلوق نار آگ والوں کی جلن بھی ہے. یہ منزلہ آ گئی شب جمعہ کو. اسی دن سے شب جمعہ کی عبادت مستحب قرار پائی ہے، اس لیے کہ بنی نوع انسانی کا جو نقطہ رکھا گیا تھا وہ شب جمعہ ہے. اور مہینے کی پہلی جمعرات کو جو مجلس رکھی گئی اس کا نقطہ دوسرا ہے. چونکہ کربلا میں پہلا مقام جو ٹھہرا تھا امام حسین کا، جو اترے تھے کربلا میں، وہ سال کا پہلا مہینہ پہلی جمعرات تھی جو حسین وارد کربلا ہوئے تھے. اس لیے وہ ہمارے یہاں نوچندی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے نہیں، کہہ دیتے کہ مسائل ہندیہ ہے. سمجھا کیجئے پہلے، ہمارے یہاں ہر آزاداری کے اصول کے پیچھے کوئی لاجک ہے. بے بنیاد قوم ہم نہیں ہیں. ہم ملت جعفریہ کے ماننے والے ہیں. اناپ شناپ ہم میں نہیں ہے. نہ جاننا ایک الگ بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور بھیا ذرا تھکی بھی صلوات نہیں، جگی بھی صلوات پڑھیے، سفر آگے ہے. سنیے گا میرے بھائی، جناب شیش اور جناب یافس کا عقد ہوا. نزلہ اور منزلہ، ایک نام حور ایک جن، اس سے عقد ہوا. اب جناب یافس کے گھر 4 بیٹا پیدا ہوا، شیش کے گھر 4 بیٹی پیدا ہوئی. اب یہ دونوں رشتے میں چچازاد ہو گئے، محرم نامحرم کا مسئلہ حل ہو گیا. اب جب یہ پل بھر کے جوان ہوئے، اللہ نے حکم دیا شیش کا بیٹا، شیش کی بیٹی، یافس کا بیٹا. اب یہ دونوں ہو گئے چچازاد، رشتے میں عقد کر دو. اب نسل انسانی پھیلی، پھیلتے جناب نوح تک آئی. جناب نوح تک نسل انسانی آئی تھی کہ نظر لگ گئی اس آبادی کو. ایک بڑا طوفان اٹھا، پوری انسانی غرقیاب ہو گئی. 80 لوگ کو لے کے جناب نوح ایک کشتی میں گھومے. اب وہ کشتی لے کے ایک مقام ہے جس کو مقام غری کہتے ہیں. آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، جودی کی پہاڑی پر جناب نوح کا قافلہ رکا. سنیے آپ، وہ جودی وودی نہیں تھا. کشتی نوح کو جس نے پناہ دی ہے وہ مقام غری، اور یہ مقام غری ہے، اس کا نام ہے اصل نجف، اور نجف کا اصل نام ہے غری. غین یہ رے یہ غری. نجف عربی میں اونچائی کو کہتے ہیں. چونکہ علی کی قبر ٹیلے پر تھی، اونچائی پر تھی، اس لیے وہ نجف کہلایا. نجف سٹی میں مشہور ہو گیا. اصل اس علاقے کا نام ہے غری. اب کوئی جانتا بھی نہیں، سب نجف جانتے ہیں. اس لیے کہ نجف کے معنی اونچائی کے، کمال ہے. علی کے معنی بلندی کے، کعبے کے معنی بلندی کے، نجف کے معنی بلندی کے. کائنات عالم و آدم میں بلندیوں کا ایک آفتاب ایسا بھی تھا جو بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندی بن کے رہا، بلندیوں ہی میں ڈوب گیا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کعبہ میں پیدا ہوئے، نام علی، نجف میں دفن ہوئے. وہ مقام غری، اس سے وہ وہاں رکے. 80 لوگوں کو لے کے جناب نوح اترے. 2.5 مہینے کے اندر طاعون نام کی ایک بیماری آئی، اس میں 71 لوگ مر گئے 2.5 مہینے کے اندر. اب جس نسل کو آدم نے چلایا تھا اور نوح نے پھیلایا تھا، وہ سمٹ کے 7-8 پر آ گئی. اب کیا ہوا؟ اس میں 3 بیٹا ہی تھا جناب نوح کا، وہ بچ کے اترا تھا، اسی سے نسل چلی. ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سام، ایک بیٹا تھا جس کا نام حام، ایک بیٹا جس کا نام تھا یافس. اب انہی تینوں سے نسل چلی، سام اور یافس. یہ جو 2 بیٹے تھے ان سے ایک چوتھی نسل بن گئی. وہ نسل ایرین کہلاتی ہے، آریائی. یہ بیسیکلی
یہ ایران میں پلے بڑے اور افغانستان میں ان کو تقویت ملی، اور افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ جو پاکستان میں ابھی ہے سندھ، وہاں یہ آباد ہوئے، اور اس کے بعد ہندوستان میں بہت دن تک ان کو پناہ ملی اور وہاں رہے، انہوں نے اقتدار بھی حاصل کیا، حکومت بھی وہاں چلائی۔ تو اسی اعتبار سے میڈاول ہسٹری آف انڈیا میں اگر آپ انڈیا کا نام پڑھیے گا تو اس کا نام ہے آریہ ورت، بھارت نہیں ہے۔ آریہ ورت اس لیے نام ہے کہ آریائیوں ہی نے اس کو بسایا تھا۔ تو یہ نسل آرین، 4 نسلیں، نسل سام، شین نہیں ہے اس میں جی، سام۔ تو یہ ہو گئے ہم لوگ، جو ایوریج کلر ہے ہم لوگوں کا، اس میں کچھ زیادہ صاف والے ہو جاتے ہیں، کچھ ڈاؤن، کچھ ڈیپ، کچھ ادھر کچھ ادھر ہوتے ہیں، یہ نسل سام۔ نسل سام پر کلائمیٹ کے اثرات ہوتے ہیں، میں سب پڑھ نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، گھڑی پر نظر پڑ گئی۔ نسل حام، یہ سیاہ لوگ، جن کے لیے آپ لوگوں نے ایک لفظ نکالا کلو، کالے لوگ، ان پر کلائمیٹ کے اثرات نہیں ہوتے، ورنہ 200 برس سے امریکہ جیسے ٹھنڈے ملک میں ہیں، جیسے تھے ویسے۔ یہ نسل حام۔ نسل یافس، یہ گورے لوگ، یہ سب سے زیادہ روم میں آئے، اور روم سے یورپ میں آئے، اور یورپ سے تبت اور چائنا اور کوریا اور ہوتے ہوئے دنیا اور امریکہ، پوری دنیا میں آ گئے۔ یہ نسل یافس، یہ جو گورے لوگ ہیں، وائٹ کلر لوگ، اور یہ گورے ہوتے ہیں آرین بھی، لیکن یہ گلابی مائل گورے ہوتے ہیں، سفیدی مائل نہیں ہوتے، آپ سمجھ لیجئے۔ ان کے آگے گورا پن جو ہے سفیدی لیے ہوئے نہیں ہوتا، گلابی پن لیے ہوتا ہے، جو ایرانی ہوتے ہیں۔ اور ان سے وہ نسل چلی تھی، تو چنانچہ وہ جرمنی میں جو کچھ لوگ آئے، ان کے یہاں وہ نسل یافس نسل آرین سے مل کے ایک دوسرا رنگ لے کے آ گئی تھی۔ بہرحال وہ خاندانی اور لسانیاتی جب باتیں آپ پڑھیے گا تو اس میں آئے گا۔ تو اب یہ 4 نسلیں دنیا میں پھیل گئی، نسل سام، نسل حام، نسل یافس، نسل آرین۔ پوری دنیا میں بس یہی 4 نسل ہے، 5ویں کوئی نسل نہیں۔ یا گورے ہیں، یا کالے ہیں، یا ایوریج ہیں جو بیٹھے ہیں، ہے نا۔ اور پھر وہ آرین میں گورے کالے سب ہوتے ہیں ملا جلا کے، وہ اردو میں بولتے ہیں آریائی۔ سنیے گا میرے بھائی، پوری نسل انسانی کی نیابت دینا ہے امام عصر کو، اور تب اس کو کرسی عدل زیبا ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ پروردگارہ آپ کیسے دے گا؟ کہا دیکھتے تو جاؤ، نسلوں کا ذمہ دار میں ہوں، تم نہیں ہو۔ تو پروردگارہ تو نے تو امام کے تمام نسل کو پہلے بتا دیا، اور رسول اللہ نے امام کی ولادت سے سینکڑوں برس پہلے امام کے نام بتائے، ولدیت بتائی، تو نسل کیسے چینج ہوگا؟ کہا باپ معصوم ہے، ان کو نہیں بدلوں گا، ماں کو بدلوں گا۔ میں نے کہا پروردگارہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بیچ بیچ میں امام کی ماؤں کو بدل کے ہر نسل کی قیادت لاؤں گا۔ میں معبود، ہم لوگ دیسی لوگ، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں مردوں سے نسل چلتی، عورتوں سے چلتی نہیں۔ سنیے گا بھائی، ہمیں تو بڑا فخر ہے، ہم مرد ہیں، ہماری رجالی شان ہے، عورتوں سے کیا ہے؟ عورتوں سے نسل نہیں چلتی۔ بھولیے مت، اگر نسل انسانی پر عورتوں کے اثرات نہ ہوتے اور خالی مردوں کے اثرات ہوتے تو بہادر بیٹا پیدا کرنے کے لیے علی جیسا باپ کافی تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ علی جیسا باپ تنہا کافی تھا۔ نسل انسانی پر عورتوں کا بھی اثرات پڑتے نہ ہوتے تو علی کبھی نہ کہتے عقیل بہادر گھرانہ بتاؤ جہاں شادی کروں جس سے بہادر اولاد پیدا ہو۔ اب تو آپ قائل ہو گئے، کس میں مجال ہے کہ انکار کر دے اس دلیل کی؟ نسل انسانی پر مردوں کا بھی اثرات ہوتے ہیں، عورتوں کا بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے منصوص من اللہ امام، باپ کو تو بدلا نہیں، ماؤں کو بدلنا شروع کیا۔ غور سے سنیے گا، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، معاف کیجئے گا 10-12 منٹ زیادہ لگ گئے آج۔ آپ حضرات برا تو نہیں مان رہے؟ 10-15 منٹ روک کے کل سے پڑھ دوں۔
آج ہمارے ڈاکٹر پرویز شاہ سے ملاقات ہوئی وہاں مجلس میں دن میں. میں نے کہا آپ نہیں آ رہے ہیں, اب یہ سوچیں گے آج ہی آ کے پھنسے, یہ آج ہی لمبی پڑھ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب میں روزانہ 1 گھنٹہ پڑھ رہا تھا, اور کل یعنی منڈے ہوگا پرسوں, تو کل 1 ہی گھنٹہ پڑھے جائیں گے, گھبرائیے گا نہیں. یہ کہیے گا تو آدھا ہی گھنٹہ پڑھ کے آج والے آدھا گھنٹہ کور کر دوں گا, لیکن آج مکمل پڑھ لینے دیجیے 10-12 منٹ اور. ایک اونچی آواز میں سلامت پڑھیے, مل کے پڑھیے, مل کے پڑھیے, مل کے پڑھیے, سب لوگ مل کے پڑھیے. سنے ہو بھائی, امام اول دیکھیں, اس نسل شام کو رسول اللہ کی دعا ہے. اب میں پورا ڈیٹیلز پڑھ نہیں سکتا. امام اول کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد, ان کو یہ شرف ہے کہ یہ نجیب الطرفین علی جو ہے, نجیب الطرفین ہاشمی بھی ہے, نجیب الطرفین سامی بھی ہے. اب ایک لفظ آ گیا نجیب الطرفین, بہت سارے لوگ سمجھ گئے, لیکن کچھ بچے نہیں سمجھ پائے, ان کو سمجھا رہا ہوں. ماں اور باپ کی طرف سے اگر رشتہ برابر ہو تو نیکسٹ نسل نجیب الطرفین کہلاتی ہے. اب سمجھ گئے؟ مثلا ماں سید سیدانی, باپ سید, آنے والی نسل سید کہلائے گی. اب سمجھ گئے؟ باپ سید, ماں غیر سید, تو آنے والی نسل کہلائے گی سید مگر نجیب الطرفین نہیں. اب سمجھ گئے؟ ماں اور باپ دونوں سے رشتہ اگر ایکول ہو, اور یہی اصول میں سید سے مثال دے رہا ہوں, اور یہی اصول آپ سب شیخ پر, پٹھان پر, انصاریوں پر, جس پر چاہے آپ لگا دیں. ماں اور باپ سے نجیب الطرفین اگر ماں اور باپ سے ملے ہوں. اب آپ حیرت میں ہوں گے کہ اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ برسوں سے آتے ہوئے امریکہ میں تجربہ ہوا ہے, یہاں الٹی سیدھی شادی کر کے عجیب الطرفین بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. نجیب الطرفین کم ہو رہا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے ٹھڈی پکڑ کے نوجوان بھائیوں آپ سے معافی مانگ کے ممبر کی قسم دے کے پڑھ رہا ہوں, دل لگائیے تو ایسے لگائیے کہ نسل بھی چلانی ہے. ہم اپنا ویلوز کو پہچانیے, ہم محب اہل بیت ہیں. تو دل لگائیے, تو دل کا مطلب ہوش سے لگایا جاتا ہے, دل پھینکیے مت. قیمتی اثاثہ ہے یار. اماں سمجھا رہے ہیں, ہم نہیں مان رہے, ابا سمجھا رہے ہیں, اور خالو سمجھا رہے ہیں, وہ سمجھا رہے ہیں, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. چھوڑ دیجئے, سمجھ میں آ جائے گی. ابھی تو اتنے اندھے ہیں کہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے, چند دنوں کے بعد دیکھے گا دن میں ستارے ڈھونڈ لیں گے. نسلیں بچائیے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں, نسلوں کو بچائیے, حفاظت کیجیے. ہم امین ہیں, اس کے ذمہ دار ہیں ہم. یہ ہے نجیب الطرفین فاطمہ بنت اسد. یہ ہاشمی بھی ہے, سامی بھی ہے. ابو طالب ہاشمی بھی ہے, سامی بھی ہے. علی نجیب الطرفین ہاشمی بھی, نجیب الطرفین سامی بھی. امام اول کی ماں سامی النسل, نوٹ کیجئے آپ. دوسرے امام کی ماں فاطمہ بنت محمد, یہ سامی النسل ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی نجیب الطرفین سامی اور ہاشمی دونوں ہیں. تیسرے امام کی ماں فاطمہ بنت محمد, یہ سامی النسل. چوتھے امام کی ماں نسل بدلی. اب ایران کا ایک بادشاہ تھا یزدوجر, یہ نسل آرین کا تھا, آریائی نسل کا. ان کی ایک بیٹی تھی شاہ جہان جن کا نام تھا, اور وہ جب عرب میں آئیں, امام حسین مولا علی نے ان کو خریدا اور امام حسین سے ان کا عقد کیا, تو ان کا نام رکھا شہر بانو, اور ان سے ولادت ہوئی چوتھے امام کی. اب یہ چوتھے امام کی ماں نسل بدلی, نسل آرین کی نمائندگی آ گئی. پانچویں امام کی ماں جناب فاطمہ بنت حسن, یہ سامی النسل. چھٹے امام کی ماں جناب ام فروہ,
जनाब उम्मे फरवा बिनते कासिम बिनते मोहम्मद बिनते अबी बकर बिनते काफा। कबील है बनी तैम से एक फर्द है जो गुजरते हुए जनाब कहाफा कहलाए, उनके फर्जंद हजरत अबू बकर कहलाए जो वो मुसलमानों के यहाँ पहले खलीफा हैं। उनके एक फर्जंद थे जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर जो असमा बिन्त उमैस की बतन से पैदा हुए थे, और वो मौला अली ने उनको पाला था और वो मौला अली ने उनको फर्जंद बनाया था। उनके एक बेटा थे अपने ज़माने का बहुत बड़े फ़कीह जनाब कासिम, उनकी बेटी थी उम्मे फरवा, जिनसे पांचवें इमाम ने अक्द किया था। छठे इमाम की शादी विलादत हुई उम्मे फरवा से। सातवें इमाम की वालिदा जनाब हमीदा खातून, ये स्वीडन की रहने वाली थी। ये नस्ल हाम से थी, काली नस्ल से, गुलाम और कनीज वाली नस्ल से। सातवें इमाम का उनसे हुआ, छठे इमाम का, जिसे सातवें इमाम की विलादत जनाब हमीदा खातून। अब ये काली नस्ल भी आ गई, इसमें सियाह नस्ल भी आ गई हमारे यहाँ आदत में। देखा आपने, हमीदा खातून आ गई सियाह नस्ल से। आठवें इमाम इनकी वालिदा जनाब उम्मे मिन नजमा, जिनको खजरान बानो भी कहते हैं। ये नस्लन ईरानी थी मतलब आर्यन थी, ये नस्ल आर्यन से ताल्लुक रखती थी। आठवें इमाम की वालिदा। नवें इमाम की वालिदा जनाब सबीका, ये हबशा की रहने वाली थी, इथोपिया की, और रसूलुल्लाह की एक बीवी थी इथोपिया की जिनका नाम था मारिया कब्तिया। ये उसी कबीले की थी जनाब सबीका। ये हमारे नवे इमाम की वालिदा, ये काली नस्ल से थी, हाम नस्ल से। देख रहे हैं नस्ल की नियाबत आ रही है। दसवें इमाम की वालिदा जनाब समाना, ये भी ईस्ट अफ्रीका की थी, काली नस्ल से थी, नेग्रो थी, ये वो काली सियाह नस्ल से थी, नस्ल हाम से। 11वें इमाम की वालिदा जनाब हदीसा खातून, ये ईरान की थी, आर्यन थी, नस्ल आर्याई से थी। 1 से लेके 11 इमाम तक की माँ और उनके बाप और शजरा पूरा पढ़ा। आप जरा बताइए, जो मैंने 4 नस्ल बताई थी, नस्ल हाम, नस्ल साम, नस्ल याफिस, नस्ल आर्यन, चारों नस्ल की माएँ आ गई इसमें। हाँ, एक नस्ल छूटी। 5 इमाम की माएँ सामी, 3 इमाम की माएँ हामी, 3 इमाम की माएँ आर्यन, एक नस्ल याफिस बच रही थी। रोम का एक बादशाह था यशोवा, वो नस्ल याफिस का था। उसके घर अल्लाह ने पाक तीनत एक लड़की की विलादत कराई जिसका नाम है मलिका नरजिस खातून। अल्लाह ने उसे 12वें इमाम की माँ का दर्जा देके वो पूरी नस्ल इंसानी की क़यादत इमाम पर लाके मोहर लगा दी। कहा अब ये कुर्सी आदल पर बैठेगा, काले कहेंगे मेरा नुमाइंदा, सामी कहेंगे मेरा नुमाइंदा, गोरे कहेंगे मेरा नुमाइंदा, आर्यन कहेंगे मेरा नुमाइंदा। कायनात की हर आबादी को जिस जात पर एतमाद होगा वो इमाम मेहदी है, लिहाजा ये क़याम है। सलावत भेज दें मोहम्मद और किया मेरे सरकार। जिंदगी ने इजाजत दी तो अब यहाँ का सिलसिला कल मुकम्मल करूंगा, और जो हमारे भाइयों ने हमसे फरमाइश की थी कुछ शेर पढ़ने की, वो कल मुकम्मल कर दूंगा इंशाअल्लाह। और वो कुछ नहीं, बखालत नहीं होगी इंशाअल्लाह, कल पढ़े जाएंगे। कल का दिन भी है, पूरे घंटे इंशाअल्लाह कल। आज तो मैंने आपका 20 मिनट ज्यादा ले लिया, मगर इसको जाया ना समझिएगा, इसलिए कि हम बर वक्त रहना चाहते हैं, इब्नुल वक्त नहीं बनना चाहते। ठीक है, वक्त पर सब चीज होना चाहिए हो, लेकिन ये कि 10-20 मिनट अगर बढ़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि हम जिंदा ही इसी की वजह से, आजादारी हमारी वजह से जिंदा नहीं है, हम आजादारी की वजह से जिंदा हैं। हमारे बंबई का एक जवासाल शायर है फसील काज़मी, उसने शेर कहे हैं। वो कहता है हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज, हुआ तुलू वफाओं के शहर का सूरज, अंधेरे डूब गए हर तरफ उजाला है। ये कौम परचमे अब्बास क्या संभालेगी, इसे तो परचमे अब्बास ने संभाला।
قوم پرچم عباس کا سہارا۔ دعا کیجئے ہر نماز میں، دعا کیجئے مولا زمانے کے امام کو بھیج دے۔ اچھا، جب اپنے زمانے کے امام کو بلائے، میں روایت کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، تو جتنے بھی القاب آپ کو امام کے یاد ہو اس حوالے سے پکاریے، لیکن آپ چاہتے ہو کہ پورے طور پر امام متوجہ ہو جائیں تو امام کو متوجہ کرنے کے لیے ایک جملہ ہے 12ویں امام کو متوجہ، یا یبن زہرا، اس لیے کہ جب جدہ کا نام سنتے ہو تو امام گھبرا جاتے ہیں۔ اے پسر فاطمہ، پکاریے، انشاءاللہ ساری منتیں پوری ہوں۔ بہت بڑا عزادار ہے۔ زیارت ناہیہ آپ پڑھ لیجئے گا نا، کبھی اردو میں پڑھیے، ٹرانسلیشن پڑھیے اس کا، تب آپ کو پتا چلے گا ہماری کیا عزاداری ہے جو جملے امام نے کہے ہیں۔ سلام اس جد پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ میرے سرکار، میں 2 دن سے مصائب پڑھ رہا ہوں، 2 دن سے مصائب پڑھ رہا ہوں، تو کسی نہ کسی کا بیان پڑھ رہا ہوں۔ آج امام عصر کا ذکر آیا، 2 فقرے ان کے سنو، مجلس ختم کر دوں۔ امام عصر زیارت ناہیہ میں کہتے سلام ہو اس جد پر جس کے غم میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے دماغ میں بات پیدا ہو گئی کہ امام بھلا خون سے کیسے رویا جا سکتا ہے، آنسو سے تو رویا جا سکتا ہے۔ خواب ہوئی، بہت بڑے عالم تھے، آنکھ کھلی تو دیکھا زمانے کا امام آیا ہے۔ مولا آپ آئے ہیں؟ ہاں۔ تو اتنا بڑا عالم ہے، متقی پرہیزگار، شک کرتا ہے، تیرے دل میں یہ شک کیسے پیدا ہوا کہ میں جد کے غم میں خون کے آنسو روتا ہوں؟ کہ مولا یہ جملہ آپ کا ہے؟ کہا یہ جملہ میرا ہے۔ یہ جملہ آپ کا ہے مولا؟ ہاں یہ جملہ میرا ہے۔ مولا کس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ سن لیجئے، 1 منٹ مجلس ختم ہو گئی۔ مولا کس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا آپ چپ ہو۔ امام عصر چپ ہو۔ سید خود کہتے ہیں مولا جب 6 مہینے کے بچے سے تیر کھینچا حسین نے، یہ سن کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام چپ۔ اچھا مولا 18 سال کے کریل جوان علی اکبر کے نیزے کی یعنی کو حسین نے کھینچا، یہ سن کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام چپ۔ مولا جب عباس کے شانے کاٹے گئے کوئی ذاکر پڑھتا ہے، یہ سن کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو آخر میں پورے مصائب سناتے سناتے آخر میں عالم دین کہتے ہیں اے میرے 12ویں امام، جب حسین کے گلے پر خنجر پھیرا گیا یہ سنتے ہیں تب آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں۔ تو ایک مرتبہ عالم دین نے دونوں ہاتھ سے قدم کو پکڑا، یہ ابن زہرا آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی مصیبت ہے برداشت نہ کر پائیں گے آپ، وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ جیسے ہی یہ کہا امام نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، کھڑے ہو گئے، ہاتھ کو اٹھا کے سر پر رکھا اور کہا اے عالم سن، میں خون کے آنسو کب روتا ہوں؟ جب میں سنتا ہوں میری جدہ ماجدہ زینب کبریٰ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بڑے ناصر ہاتھوں میں رسی، پشپ تازیانے، ارے میں زندہ ہوں، زینب کے پشپ تازیانے سنتا ہوں، سکینہ کی اتاری گئی بالیاں۔ یہ جملہ ہمارے لیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
پروردگارہ تجھے ولی عصر کی عزاداری کا واسطہ ہماری عزاداری کو قبول فرما. میرے اللہ اس موجودگی امام زمانہ کا واسطہ ہم سب کی آنسوں کو رومال ہے سیدہ میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ اس مجلس میں جتنے مومن مومنات بچے بوڑھے جوان مرد عورت جو بھی آئے ہیں تمام آنے والوں کی حاضری کو بحضور امام زمانہ شرف قبولیت و عزت سے نواز. میرے اللہ ہم مجلس حسین میں آخرت سنوارنے کے لیے آتے ہیں لہذا حر کی خطاؤں کو معاف کرنے والے آقا حسین کے واسطے سے دعا ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. تو میرے اللہ اگر عزاداری میں ماتمداری میں کوئی کمی رہ جائے ہم سب ہاتھوں کو جوڑ کے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اس لیے کہ حق تعزیت فاطمہ ہم مومنین ادا نہیں کر سکتے جو حسین کی قربانی ہے. اے میرے اللہ ساتھ میں تیری بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے ہمارے پاس جو بھی اثاثہ ہے وہ اثاثہ اہل بیت کی محبت کا ہے. پروردگارہ ظالموں اور حاسدوں کی نظر بد سے حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی عزاداروں پر ظلم ہو رہے ہیں ان ظالمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے ان کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ روضہ مقدس کی حفاظت فرما بالخصوص سامرا کاظمین نجف کربلا اور جنت البقیع کی حفاظت فرما. میرے اللہ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے. میرے اللہ کچھ لوگ روضہ رسول کو بھی توڑنے کا نشانہ بنا رہے ہیں. میرے معبود تجھے کربلا حسین کا واسطہ روضہ رسول کی حفاظت فرما. میرے اللہ تمام علماء خطبہ نوحہ خاں قصیدہ خاں ذاکرین عزادار اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. میرے اللہ مراجع کرام میں موجودہ عالم دورہ آقا سیستانی کی حفاظت خاص. اے میرے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے اٹھا تو محبت اہل بیت کے ساتھ وارث کربلا منتقی میں خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے آوان انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ماتم حسین. حسین 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 مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام. مادر حسین تیرے نام رضا علی سر بلند فاطمہ عظیم و ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام.
درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام رہا وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام رسانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ ہے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام میت پڑی ہے بے کفن کیا کرے حسین کی بہن بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام شمر کے تماچے کائے ہیں بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی اس پہ قید کے ستم مدام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پدر کا غم لیے آئے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین
پڑھ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رے ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، دشمن ہے چار جانب، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رے کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، گھبرا گئی ہو شاید، کھا کھا کے تم تماچے، شام سیکھ جاؤ بھی آنسوؤں کو پینا، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رے آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوؤں پہ رکھ کر، میں سلا دوں سر زانوؤں پہ رکھ کر، آ جاؤ میں سلا دوں، زخمی بہت ہے بی بی تیرے پہ در کا سینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رے امو کو جان مادر اس طرح صدا دو، تو جان مادر اس طرح صدا دو، اس طرح صدا دو، ہم کو جان مادر عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، حق ہے زبانوں پہ علمدار، علمدار عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار، علمدار عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار، علمدار عباس علمدار، عباس علمدار، کی شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا، عباس علمدار، عباس علمدار، مسکیز اچھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا، عباس علمدار، عباس علمدار، اے شیر دبا پسر حیدر کرا، عباس علمدار،
شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا سلام مشید ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا